سلام هي حتى مطلع الفجر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب و جانصران پر. تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان محمد حاشر خان اور میرے ساتھی میزبان محمد ظریف کی جانب سے محبتوں اور عقیدتوں بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیمز ٹی وی کی پیش کردہ سحر نشریات مطلع الفجر کا تقریری سیگمنٹ علامہ البیان کی دوسری ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور آج کے اس مقابلے میں ہمارے پاس 4 مقررین موجود ہیں، جن میں سے 2 مقررین گرینڈ فنالے کے لیے کوالیفائی کریں گے. مقابلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم آپ کو منصفین کا تعارف کرواتے چلیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ مسلم سائنس ڈگری کالج سے ان کا تعلق ہے. مقررین کی تربیت میں کوشاں رہتے ہیں اور مختلف تقریری مقابلوں میں منصف کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر جنید ابن سیف. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ان کے ساتھ موجود ہیں توقیر عباسی صاحب، جو کہ ریسرچر، ٹرینر، کمپیئرر اور لیکچرار ہیں کیڈٹ کالج پٹارو میں. تقریر کے باقاعدہ آغاز سے پہلے تمام ناظرین کو اور میرے ساتھ موجود شرکائے مقابلہ کو آج کے مقابلے کے قواعد و ضوابط بتاتے ہیں. مقابلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے تمام ہی ناظرین کو اور میرے ساتھ موجود مقابلے کے شرکا کو آج کے مقابلے کے قواعد و ضوابط بتاتے ہیں. تقریر کا دورانیہ 4 سے 5 منٹ ہوگا. تقریر میں سیاسی یا مذہبی مواد کی گنجائش نہیں ہوگی. وقت کی پابندی لازم ہے اور تجاوز کرنے پر مارکس کاٹ لیے جائیں گے. منصفین کا فیصلہ حتمی اور ناقابل تردید ہوگا. آج کے تقریری مقابلے کا عنوان ہے خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد. تو بلاتے ہیں اپنے پہلے شریک کو. میں دعوت دینا چاہوں گا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کالیموری سے ان کا تعلق ہے شاذیب شیخ کو. شاذیب، ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر ہیں. صدر علی وقار، دل سے کہی ہوئی بات اثر کرتی ہے یہ تو سنا تھا، مگر بنی آدم کو کس نے کہا تھا کہ عقل اور جذبات سے کیے جانے والے فیصلے ہر سچ کا ثبوت ہے. خرد کی ہر شاخ ہر مختلف نسلوں میں اپنی زندہ ثبوت ہونے کی دلیل ایک جنوں میں کیے جانے والے فیصلے سے دیتی ہے کہ جس کا صلہ آنے والی بے گناہ نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. خرد کو بے عقل کھانوں میں استعمال کرنے والے لوگوں کو میری ان آنکھوں نے بے حسی خواب میں ڈوبتا دیکھا ہے، کیونکہ جب میری آنکھ فلسفے نگار کو دیکھتی ہے تو مجھے لفظوں کی پیغمبری کرنے والے ولیم واٹ نظر آتے ہیں. کیٹس کہ جس نے فلسفے ذہن کو تشکیل بخشا، رینے دیکارٹ کہ جس نے فلسفے علم کو بہتر اور عمیق تر سمجھنے کی راہ دکھائی، ہیگل کہ جس نے روح کی پیدائش پر پیر رکھ کر انسانی تاریخ، فکر اور عقل کی بنیاد کو مختلف سوچنے کا ہنر بخشا، مگر آج یہ سوتی ہوئی عوام ان کے عشق کو غداری کہتی ہے. تو صدر علی وقار، کٹا جو عشق کے در پر وہ سرنگو ہے کہ یوں، فلک پلٹ کر بتاؤ لہو جلو ہے کہ یوں، ہمیں ازل صلیب عیسیٰ ہے اب تو جسم پر لکھا ہے یہ سکو ہے کہ یوں، یہ عشق کرتے ہوئے مجرموں کا کہنا ہے ہمیں شعور کہاں تھا حیات یوں ہے کہ یوں. ہمیں شعور کہاں تھا حیات یوں ہے کہ یوں. ہمارے آنسو مٹی پر گرنے کے بعد گھڑا بنا سکتی ہے، مگر آدمی کو انسان نہیں صدر علی وقار، کیونکہ انسان نے جس عقل کی بنیاد پر ہنر کو تشکیل بخشا وہ سارے جنوں کے احسانات ہے.
غیر معقول افکار لوگوں کی سوچ پر زنگ لگا ہوا آج نہ جانے کتنی بستی کو جنگ حالت میں چھوڑ دیا۔ صدر علی وقار میں ہم آج کے نوجوان، آج انسانی سوچ اس عقل کی پیداوار ہے کہ چودھری کی شادی پر کتنے پیسے پھکے۔ آج ہونہار لوگوں کو لائن میں لگا کر اور ایلیٹ کلاس لوگوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پروٹوکول فراہم کیا جاتا ہے کہ جس سے ان لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا گناہ ایک ایمانداری کی چادر اوڑھنا ہے۔ میں اس معاشرے کی پیداوار ہوں کہ جنہوں نے اختر کا پاوا اور اس کا لاوا یاد رکھا اور میرے دلیے پکارے راجا کو 2 دن میں لاکھوں کا مالک بنا دیا، اور جہاں فیم اسی کو حاصل ہے کہ جنہوں نے یہ بتایا ہو کہ آنے والے ہفتے دنیا فانی ہے۔ تو صدر علی وقار ہماری سوچ، جب انسانی سوچ اور عقل کا بنیادی ستون ختم کر دیا جائے تو انسانی راہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ کی بحث سماعت کا شکریہ۔ فلک پلٹ کر بتاؤ یہ جنوں ہے کہ یوں۔ یہ تھے شاذیب شیخ اور ان کی تقریر کا دورانیہ تھا 3 منٹ 56 سیکنڈ۔ ہمارے اگلے مقرر عبدالسمی، جن کا تعلق ہے سچل سرمست گورنمنٹ کالج سے اور جن کا موضوع ہے خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد۔ اس زمین پر پنپنے والے اولاد آدم خرد کے ہر سو کو چھوڑ چکے ہیں اور جنوں کے طواف میں مشغول ہیں۔ اس بات کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ جنوں نہیں خرد ہے، یہ جنوں نہیں خرد ہے۔ صدر علی وقار ارسطو اور افلاطون کے نظام تعلیم سے لے کر خلیل اللہ کے پیغام الہی تک، آئنسٹائن کے تینوں فارمولوں سے لے کر گلیلیو کے زمین کی گردش کو متعارف کرانے تک، مکمل طور پہ نہ سننے والے ایڈیسن کے بلب بنانے سے لے کر مارکونی کے ریڈیو کو سماعتوں تک پہنچانے تک، ہم نے حضرت انسان کو خرد کی ڈھول کی تاب پہ ناچتے دیکھا کہ صدر علی وقار آج کے انسان تو سمن بکمن خاموش تماشبین بنے بیٹھے ہیں، اور یہاں تو جنوں کا نام خرد پڑ گیا۔ اور میرا سوال تو یہ ہے، کیا انہیں آسیہ کی نیلامی، حکمرانوں کے بھرے کشکول اور سکوں کی چھتکار سنائی نہیں دیتی؟ کیا انہیں 30 سے زیادہ گولڈ میڈل اپنے نام کرنے والے ڈاکٹر عبدالولید دکھائی نہیں دیتے؟ ارے ہم تو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایٹمک قوت بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نظر بند کر دیتے ہیں۔ کیا یہ خرد ہے؟ ارے ہم تو فلسطینی بچوں کے لہو کو KFC کے سستے برگر کی مہنگی ڈیل پر اڑا دیتے ہیں۔ کیا یہ خرد ہے؟ ارے ہم تو میرا دل یہ پکارے پہ ناچنے والوں کو ہاتھوں میں اربوں روپے تھما دیتے ہیں۔ کیا یہ خرد ہے؟ ارے ہم تو یہاں پر خرد کی بات کرنے والے سقراط کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر یہ خرد ہے تو میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ نکل چلو، یہ دنیا جمالے دوست نہیں، یہاں تو دادے خدوخال تک نہیں ملتی۔ یہ استخواں، یہ صحرا، یہ خدوخال کی روش ذرا سنبھل کے، یہاں پر تو خال تک نہیں ملتی۔ کہ صدر علی وقار جب انسانی نو کو تخلیق کیا تو اللہ پاک نے ان کو سب سے علیحدہ رکھ دیا۔ علیحدہ کیوں علیحدہ نہیں بلکہ ابتر قرار دیا۔ ابتر کیوں قرار دیا؟ ابتر یوں قرار دیا کہ اس نوع انسان میں خیرت مندی کا حسن موجود ہے، اور نوع انسان کا خیرت مندی کے بغیر تصور ناممکن ہے۔ اور جب انسانیت خیرت مندی کے حسن کی قبا کو زیبتن کر لیتی ہے تو وہ آئنسٹائن، گلیلیو، زیچرس زینسن کی صورت خیرت کا طواف کرتے ہیں، اور پھر یہی ان کے جینے کا طریقہ اور کرینہ بن جاتا ہے۔ کہ صدر علی وقار جنوں کا نام خرد اور خرد کا جنوں بولنے والوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جو شخص خرد کو جنوں اور جنوں کو خرد بدل دیتے ہیں
اور یہاں پر خیرت اور یہاں پر جنوں کا حسن زیب تن کرنے والا ایک ایک شخص بزبان حال سے پکار رہا ہے کہ ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گا، میں زندہ و جاوید ہوں، پائندہ رہوں گا، تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، میں تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا، میں تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب عبدالسمیع، آپ کی تقریر کا دورانیہ تھا 3 منٹ 15 سیکنڈ۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا ہماری تیسری شریک مقابلہ کو، جن کا تعلق ہے پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز سے، ام رومان۔ ام رومان، ہماری سماعت ہے آپ کے لفظوں کی منتظر۔ رواں ہے نبض کارواں گردشوں میں آسمان سارے، رواں ہے نبض کارواں گردشوں میں آسمان سارے، جو تم کہتے ہو سب ہو چکا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ جناب صدر، خرد کیا ہے؟ جنوں کسے کہتے ہیں؟ جب اپنے اعتراف کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ان اصطلاحات کو عوام الناس محض اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب تاریخ کے ورق پلٹے تو معلوم ہوا کہ اہل اقتدار تو ان اصطلاحات کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب چاہا حالات کو جنوں کے پیمانے پر تول لیا اور جب چاہا خرد کے۔ جناب صدر، یوں ہی تو شاعر نے نہیں فرمایا نا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، شب و روز ہوتا ہے تماشا میرے آگے۔ جناب صدر، اہل اقتدار کے سامنے 9/11 کے واقعات تو کچھ لوگوں کی جنون کا نتیجہ ہیں، لیکن انہی اہل اقتداروں کی افغانستان اور عراق میں جنگیں بالکل جائز اور برحق ہیں۔ یہودیوں کے خلاف ہولوکاسٹ تو ایک حتمی بھیانک سانحہ ہے، لیکن انہی اسرائیلی یہودیوں کا 31,000 فلسطینیوں کو قتل کرنا دفاع کے نام پہ قابل قبول۔ جناب صدر، ایسا کیوں کہ جب اہل اقتدار حملہ کریں تو وہ تنازع، اور جب اہل اقتدار پر حملہ کیا جائے تو وہ جنگ کی صورت لے لیتی ہے۔ جب امن کے لفظ کو ہی اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے اور جنگ بندی کا نعرہ لگانے والوں کے حلق سوکھ جائیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ سچ بولنے کا وقت نہیں، سچ نہ کہو، خاموش رہو۔ اے لوگو خاموش رہو، ہاں لوگو خاموش رہو۔ سچ اچھا ہے پر اس کے جلو میں ہے ایک پیالہ زہر کا بھی۔ پاگل ہو کیوں ناحق سکرات بنتے ہو، خاموش رہو۔ اہل اقتدار اور اہل خرد کا یہی گیت لوگوں کے ذہنوں میں نقش کر دیا جاتا ہے، اور اسی خلاف ورزی کرنے والے کو، اس کی دفی کرنے والوں کو اہل جنوں کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب اسرائیل کی مخالفت میں یمن کھڑا ہوتا ہے تو امریکہ اس پہ بارہا بمباری برساتا ہے۔ تو مجھے بتائیں جناب صدر، یہاں پہ اہل جنوں کون ہے، اہل خرد کون ہے؟ کیا انسانیت کا دفاع کرنا جنونیت ہے اور قومی دفاع بظاہر خرد ہے؟ جناب صدر، مغرب کے ممالک جو پوری دنیا میں انسانی حقوق، اقدار اور اخلاق کا پرچار کرتے تھکتے رہیں، جب ان کی عوام سے پوچھا گیا کہ قومی مفاد کے لیے معصوموں کی جان لینا جائز ہے تو 60% لوگوں نے کہا کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، بالکل جائز ہے۔ لیکن جب یہی مغربی ممالک افغانستان جیسے ممالک سے پوچھتے ہیں کہ کیا معصوموں کو قتل کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ صرف 12% لوگوں کا یہ نقطہ نظر سامنے آتا ہے کہ معصوموں کا قتل جائز ہے۔ جناب صدر، آئیے ایک آخری بار میرے ساتھ 2017 کے برما چلیے، جہاں روہنگیا مسلمانوں کو ان کی فوج بے دردی سے قتل کر رہی ہے، جہاں انہیں سرعام زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں ان کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور بھوکا مارا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی بہت بڑا المیہ ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں ان کی لیڈر آنگ سنگ سوچی خاموش ہیں، جنہیں دنیا نے سب سے بڑے انعام امن کا حقدار قرار دیا، اور عالمی عدالت انصاف میں اپنی فوج ہی کی حمایت کرتی نظر آتی ہیں۔ جناب صدر، اس پہ میں یہ نہ کہوں کہ جنوں اور خرد تو محض یہاں کھوکھلے الفاظ ہیں، اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ جو کریں، کیونکہ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. بہت خوب. یہ تھی ام رومان. ہمارے مقابلے کے آخری شریک عبد الرحیم، جن کا تعلق ہے اقرا بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سے. ہماری سماعتیں آپ کے الفاظ کی منتظر ہیں. جنوب کا خط، یہ مصرع عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں کی جانب اشارہ کرتا ہے. عشق مجازی میں حسن جو چاہے کروا سکتا ہے، فرحات سے پہاڑوں میں دودھ کی نہر کھدوا سکتا ہے، تو کہیں سونی کو کچے گڑھے پر تیرنے پر مجبور کر دیتا ہے. عشق حقیقی کی بدولت گھر کا سارا سامان پیش کر کے صدیق اکبر کہلاتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح گرم ریت پر سینے پہ پتھروں پر کھڑے ہوئے کفار کے سامنے ڈٹ کر آہت کھلوا سکتا ہے، اور منصور بن حلاج کی طرح کھال کھچوا سکتا ہے. صدر ذی وقار، خرد کا نام جنو پڑ گیا. جنو کا خرد، جنو کا نام، خرد کا نام جنو پڑ گیا. جنو کا خرد. جناب والا، آج کل ہوش و خرد انسان کے ساتھ رہے تو بڑے سے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے. ہم اپنی عقل سے فلسفیانہ انداز نظر حاصل کرتے ہیں. عقل اور عشق دونوں ہی سے فیض حاصل کرنے والا صاحب ادراک ہوتا ہے. وہ زندگی کے ہر پہلو سے استفادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. افسوس، صد افسوس، آج کل لوگوں نے تمام تعلقات اور رشتوں کو سال کے ایک دن کے ساتھ محصور کر دیا ہے. کسی دن کو فادر ڈے، کسی دن کو مدر ڈے، کسی دن کو سسٹر ڈے، کسی دن کو ٹیچرز ڈے قرار دیا ہے. اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ اگر ہم ایک دن صرف سال میں ان لوگوں کی خدمت کر لیں تو پورے سال کی ذمہ داری اور ان کے حقوق کو ادا کر دیا. اگر باقی دنوں میں خبر و خیریت بھی نہیں کی تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ صرف مغربی اور مغرب سے متاثر لوگوں کی سوچ اور فکر ہے، جو نہ صرف شرعاً غلط ہے بلکہ عقلاً بھی غلط اور بے بنیاد ہے. حقیقت یہ ہے کہ والدین، استاد، رشتہ داروں اور دوسرے رشتہ داروں کے احسانات اتنے ہیں کہ ایک دن تحفہ دینے اور ملاقات کرنے سے ہرگز ادا نہیں ہوں گے، جبکہ پوری زندگی اپنی خوشی رضا الہی کی خاطر خدمت کریں. جناب والا، افسوس، صد افسوس، جنوں کو ہوش کہاں، غارت کا فساد جو بھی جہاں میں ہوا خرد سے ہوا. امام العاشقین حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ والدہ کی رضا کی خاطر مکے نہیں گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن صحابہ کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تاکہ والدہ کی خدمت میں کمی نہ ہو اور والدہ کو تکلیف نہ ہو. عشق و جنوں ایک عطیہ الہی ہے اور نعمت ازلی. خرد و جنوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا فانی بھی اور ناقص بھی، جس کی وجہ سے ہم برے کام کرتے ہیں، اصلی اور حقیقی دنیا نگاہوں سے مخفی ہے. یہ اسی کا ذیل یا عکس ہے. خرد کا نام جنوں پڑ گیا. جنوں کا خرد. جناب والا، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. جناب صدر ذی وقار، عقل و خرد کے چکر میں پڑ کر امت مسلمہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئی ہے. اس کی قوت عمل مردہ ہو گئی ہے اور نہ جذبہ جہاد بیدار ہے، جس کے باعث ماہ رمضان میں غزہ کو اجاڑا جا رہا ہے. امت مسلمہ کے حکمران خاموش ہیں، امت مسلمہ کے حکمران خاموش ہیں، جس کے باعث ماہ رمضان میں غزہ کو اجاڑا جا رہا ہے. جنوں کا نام، خرد کا نام جنوں پڑ گیا. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ہو. خرد کا نام جنوں پڑ گیا. جنوں کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. آپ کی سمجھ خوش. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یہ تھے عبد الرحیم، جن کی تقریر کا دورانیہ تھا 4 منٹ 24 سیکنڈ.
اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا مقابلہ اختتام کو پہنچا۔ تمام ہی شریک مقابلہ نے بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مقابلے کے نتائج سے پہلے ہم اپنے ججز کی آراء سے آگاہ ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو آج کا مقابلہ کیسا لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیمز کا مطلع الفجر کا علامہ البیان اور آج اس کی دوسری ایپیسوڈ جس میں 4 مقررین نے آج حصہ لیا ہے۔ آج بے شمار جتنے میں امید کر رہا تھا کہ آج اچھے مقرر سامنے ہوں گے کیونکہ نام اچھے تھے اور مختلف مقابلوں میں بھی ان کو میں دیکھ چکا ہوں، لیکن ان سب نے جو ہے اتنی ہی زیادہ غلطیاں بھی کی ہیں آج، اور تلفظات کی بے شمار غلطیاں ہیں، اور توقیر صاحب بتائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ٹائم لے لیں گے۔ میں ان سے درگزر ایک شعر پڑھوں گا اور جس نے پڑھا ہے وہ اس کی خود جو ہے وہ تصحیح فرما لیں کہ بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اور اس کے علاوہ ایک شعر اور پڑھوں گا جس میں وہ لفظ آ رہا ہے جس میں بچے نے غلطی کی ہے۔ کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ اس کی نشاندہی ہوگی یقیناً جس نے وہ لفظ پڑھا ہے۔ بہرحال تقریری مقابلہ اچھا تھا، دلائل اچھے پیش کیے گئے۔ ایک یا دو کی جانب سے جو ہے وہ موضوع وہ اس کے حوالے سے مواد جو پیش کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک یک طرفہ تھا، یعنی خرد پر بات کی، جنوں اور خرد کا موازنہ پیش نہیں کیا گیا۔ اور ہمارے جو آخری کینڈیڈیٹ تھے عبدالرحیم، بیٹا بار بار جو ہے یہ موضوع دہرایا جا رہا ہے، آپ کے سامنے کمپیئر بھی پڑھ رہے ہیں، لفظ خرد ہے، خرد نہیں ہے، اور آپ نے جتنی بار پڑھا ہے سوائے ایک دفعہ جو شروع میں آپ نے پڑھا، سوائے ایک دفعہ کو چھوڑ کے، پہلی دفعہ کو چھوڑ کے جتنی بار پڑھا خرد پڑھا ہے اس کو، اور یہ بار واضح لفظ ہے، اور کئی دفعہ آپ کے سامنے جو ہے 3 مقررین بھی پڑھ چکے ہیں اور بار بار جو ہے آپ کے کمپیئر بھی آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے ان تمام الفاظ سے جو ہے آپ غلطیاں نہ کریں گے، اور اگلے جو آپ کا گرینڈ فنالے ہے آج 2 مقررین یہاں سے جائیں گے، تو دیکھتے ہیں رزلٹ کیا کمپائل ہوتا ہے، اور کوشش ہوگی کہ جو غلطیاں سر بتائیں گے ابھی توقیر صاحب آپ کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے کہ وہ غلطیاں اگلے راؤنڈز میں نہ دہرائی جائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیمز کی جانب سے آج یہ دوسرا کوارٹر فائنل تھا اور 4 مقررین نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور تمام ہی مقررین نسبتاً ٹھیک بولے، لیکن کچھ غلطیاں تھیں جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بولتا ہے تو اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور لیکن غلطیاں نکالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی حوصلہ شکنی کرنا ہے، بلکہ آئندہ آنے والے مقابلوں کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو جو غلطیاں میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آپ کی یہ غلطیاں نہ ہوں۔ مثال کے طور پر بار بار آپ میں سے بہت سارے لوگ عقل کہہ رہے تھے، جبکہ صحیح لفظ ہے عقل۔ اسی طرح جنید بھائی نے بھی ذکر کیا تھا، خرد ایک بچہ بار بار کہہ رہا تھا، جبکہ صحیح اس کا تلفظ ہے وہ خرد ہے۔ اور پیغمبر، غین کا بعض بچوں کے ہاں مسئلہ آیا تھا اور قاف کا بھی مسئلہ آ رہا تھا۔ فلسفہ علم نہیں ہے، علم ہے۔ اور اسی طرح 2-4 بچوں نے یہی بات کی، فکر صحیح تلفظ ہے اس کا۔ اچھا، ایک اور لفظ ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر غلط العوام ہو چکا ہے، لہو اس کو عام طور پر پڑھتے ہیں، جبکہ صحیح اس کا تلفظ ہے وہ ہے لہو، لام پر پیش ہے۔ اور اسی طرح زیب تن، کسی نے آپ میں سے کہا تھا، زیب تن صحیح تلفظ ہے اس کا۔ اور استخواں یہ تلفظ نہیں ہے، استخواں ہے، جس کے معنی ڈھانچے کے ہوتے ہیں یا ہڈی کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک نے کہا تھا اطراف، تو اطراف ہوتا ہے صحیح تلفظ اس کا۔ اور امن عام طور پر غلط العوام ہو چکا ہے، لیکن صحیح اس کا تلفظ ہے
अमन। अच्छा, इसी तरह से एक और बच्चे ने कहा था मुजाजी, सही उसका तलफ़ुज़ है मजाजी। मजाज हकीकत के मुतज़ाद है। और इसी तरह हल्लाज नहीं होता, हल्लाज होता है, मंसूर हल्लाज। पेश के साथ बच्चे ने पढ़ा था। तो ये कुछ अगलात थीं जो आपकी तकरीर में थीं, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आप जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इन अगलात को नहीं दोहराएंगे और अच्छा मुकाबला पेश करेंगे। शुक्रिया। मुनसिफीन का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपनी आरा से आगाह किया। मेरे हाथ में वो नतीजा मौजूद है जिसका आप सबको और मेरे साथ मौजूद मुकर्रीरीन को भी बेसब्री से इंतज़ार है। तो आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज मौजूद 4 मुकर्रीरीन में से 2 मुकर्रर अगले राउंड के लिए यानी कि ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई करेंगे। और ये था कुल सिंध मुकाबला तकरीर अल्लामाहुल बयान, जिसकी सेकंड एपिसोड के पहले क्वालिफायर हैं। सिर्फ 1 मार्क से ये जीते हैं और क्वालिफाई करके गए हैं अगले मुकाबले के लिए। हमारे आज पहले विनर हैं शाहजेब शेख। बहुत बहुत मुबारक हो शाहजेब आपको। अगले शरीक मुकाबला जिन्होंने अपनी जगह बनाई है ग्रैंड फिनाले में, उनका नाम है अब्दुल समी। अब्दुल समी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और शाहजेब शेख और अब्दुल समी आपको ग्रैंड फिनाले के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं। आपसे मुलाकात होती है ग्रैंड फिनाले में। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।